إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہمارے دین اسلام کی خصوصیات اور امتیازات میں سے ایک خصوصیت اور ایک بڑی پہچان نرمی اور آسانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بھی احکام عقیدے سے متعلق، عبادات سے متعلق یا پھر معاملات اور اخلاق سے متعلق جو بھی احکام دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر نرمی اور آسانی رکھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی عقیدہ ایسا اللہ تعالی ہمارے اوپر لازم نہیں کرتے ہیں جو ہماری اپنی عقل کے ماوراء ہو، عقل سے باہر ہو، جو ہماری اپنی سمجھ سے باہر ہو۔ ایسا کوئی عقیدہ اللہ تعالی ہم سے جو نا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، یا ہماری عقل سے ٹکرانے والی بات ہو، ایسی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اور جہاں تک احکام ہیں تو احکام میں آپ دیکھ لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مکلف اسی کو بنایا ہے جو بالغ ہوتا ہے اور عاقل ہوتا ہے۔ تو نابالغ بچہ بھی مکلف نہیں ہوتا، اور مجنون جو عقل سے محروم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی مکلف نہیں قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان پر اگر سارے شریعت کے احکام لازم کیے جائیں گے تو ان کے لیے یہ تکلیف اور مشقت کا باعث بنیں گی۔ اور جو واقعی معنوں میں مکلف ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ رخصتیں بھی دیا کرتے ہیں، آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہہ کر کہ کسی بھی نفس کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ چنانچہ نماز وغیرہ میں ہم جانتے ہیں کہ آدمی جب حاضر رہتا ہے، اپنی بستی میں رہتا ہے تو 5 وقت کی نماز اپنے اپنے وقت میں اور پوری پڑھتا ہے، لیکن جب وہ سفر پر نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھنے کی بھی اجازت دیتے ہیں، اور جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں تو ان کو 2 رکعت پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں۔ وضو کرنے پر بندہ اگر قادر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیمم کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ غسل کرنے کے لیے بھی اگر قدرت نہیں ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے، مگر ایسا بیمار ہے کہ آدمی غسل نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ بالکل اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ غسل کے بدلے بھی تیمم کر لے سکتا ہے بندہ۔ روزہ رمضان میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، لیکن جو مسافر اور مریض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کے طور پر رمضان کے بعد کبھی بھی اس کی قضا آئندہ رمضان تک کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی گنجائش دیتے ہیں۔ خواتین کے لیے ان کے مخصوص ایام میں جب ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے لازم نہیں قرار دیا کہ پہلے ہی سے روزانہ 5 وقت کی نمازیں انہیں پڑھنی ہے، اور مزید اگر 6 دن 7 دن کی نماز ان کی جو چھوٹی ہے اسے بھی اگر لازم کیا جائے تو ان کے اوپر زیادہ مشقت ہوگی۔
تو ایسی کتنی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ہماری اپنی شریعت کی بنیاد آسانی اور بالکل نرمی پر جو نہ رکھی گئی ہے۔ تو یہ نرمی انسان کے اندر خاص کر اس کے اپنے معاملات میں اور اس کے اپنے اخلاق میں بہت زیادہ اس کی اہمیت جو نہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کے سبب آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر نرمی ڈالی اور آپ اپنے ساتھیوں کے لیے، صحابہ کے لیے آپ نرم جو نہ رہے ہیں۔ اگر آپ بد زبان ہوتے، ترش کلامی کرنے والے، جی موٹی موٹی گالیاں دینے کرنے والے اگر ایسے ہوتے، یا آپ کا دل اگر بالکل سنگ دل ہوتا، پتھر دل ہوتا، تو آپ کے یہ ساتھی آپ کو چھوڑ کر کبھی کے بھاگ گئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہہ کر کہ اگر آپ بات چیت کرنے میں نرم بات کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ جو ہے کہ سخت کلامی کرنے والے ہوتے، اور آپ کا دل بھی اگر جو ہے کہ ایسے سخت دل اگر آپ ہوتے، تو پھر یہ آپ کے ساتھی آپ کے اطراف سے نکل کر بھاگ گئے ہوتے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو نرمی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر چیز کو، جس چیز میں بھی یہ نرمی داخل ہوتی ہے تو اس چیز کو خوبصورت بناتی ہے اور اس کے نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اور جہاں سے بھی نرمی نکل جاتی ہے تو پھر اس میں چاہے وہ کلام ہو، چاہے وہ کوئی جنا عمل ہو، چاہے کوئی اخلاق ہو، نرمی سے خالی اگر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر بد شکل جو نا بدصورتی آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام قاعدہ بالکل جو ہم کو بتاتے ہیں، نرمی ہر چیز میں اختیار کرنے کی رغبت دیتے ہوئے آپ ہم کو بتاتے ہیں کہ ما خالت الرفق شیئا الا زانہ ولا نزع من شیئا الا شانہ، کہ کسی بھی چیز میں نرمی شامل ہوتی ہے تو وہ چیز مزین ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی نکل جاتی ہے تو پھر وہ چیز بالکل جو ہے کہ بھونڈی ہو جاتی ہے، بد شکل ہو جاتی ہے، بدصورت ہو جاتی ہے، آپ بتا رہے ہیں۔ اور کئی مثالیں اور اسی طرح سے حدیثیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے کہ جس میں ہمارے اپنے معاملات میں، ہمارے اپنے اخلاق میں نرمی کا پہلو حتی الامکان اپنانے کی ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جہاں نرمی کے ذریعے کام نکل سکتا ہے تو وہاں نرمی ہی ہونا چاہیے، جہاں نرمی کے علاوہ سختی کی ضرورت ہوتی ہے تو بس اس حد تک ہی سختی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اگر آپ دیکھیں گے تو نرمی کے معاملات سے بھرے ہوئے اتنے واقعات آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ بس جوڑتے چلے جائیں کہ کتنے ہی واقعات آپ کی زندگی میں ایسے ہم کو ملتے ہیں کہ آپ کے معاملات کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ کس کس طرح سے نرمی کے معاملات جو نا بالکل ہوتے ہیں۔ ملک پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت آتی ہے، اور یہودی شریر قوم معلوم ہے، تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر سلام کرنے میں شرارت اپنی جو نا کیا ہے دکھاتے ہیں، اور السلام علیکم کہنے کی بجائے لام چھوڑ کر السلام علیکم بول کے بولتے ہیں۔ اور عربی زبان میں السلام کا معنی ہوتا ہے موت، کہ آپ کو موت آئے، یہ جو نا آ کر کہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی وہیں قریب میں ہوتی ہیں، باہر اندر سے ہی بالکل آواز بالکل دیتی ہیں، بالکل آپے سے باہر ہو کر غصہ ہو کر بل علیکم السلام وعلیکم اللعنہ بول کے حضرت عائشہ وہاں سے چلاتی ہیں کہ تم کو موت آئے، تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہتے مہلا یا عائشہ، عائشہ نرم پڑھو، ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ بھی بڑا نرم ہے اور ہر چیز میں نرمی کو چاہتا ہے۔ عائشہ پھر سے کہتی ہے اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کیا آپ نے نہیں سنا کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے بھی سنا، اور میں نے جو جواب دیا کیا وہ تم نے نہیں سنا؟ وعلیکم، بس اتنا ہی میں نے کہا ہے، یعنی تم لوگ اگر السلام علیکم کہے ہوتے تو وعلیکم تم پر بھی سلامتی ہو، اگر تم نے موت کی بد دعا کی ہو تو وہ میں نے تمہارا وہی جواب وعلیکم، بس اتنا جنا آپ نے کہہ دیا تھا۔
تو ایسے اس طرح کے معاملات میں بھی آپ نرمی کا پہلو اختیار کرنے سے چوکتے نہیں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے جس کی جوانی جوش مارنے والی جوانی ہوتی ہے، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا ہے۔ کس چیز کی؟ مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ صحابہ جیسے ہی اس بندے کی یہ بات سنتے ہیں، فرمائش، بفر جاتے ہیں صحابہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے کہ ہم اس کو جو نا مارتے پیٹتے ہیں یہاں سے، کہ آپ کے پاس آ کر زنا کی اجازت چاہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاموش کیا، کہا کہ بھئی خاموش رہو، ٹھہرو۔ اس کو بلایا آپ نے قریب، کہا کہ بھائی آؤ میرے پاس، قریب آؤ۔ بالکل قریب آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو سمجھانے کا کتنا پیارا انداز، کتنا نرم انداز آپ اختیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، آپ کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے، آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے، آپ کی پھوپھی، آپ کی خالہ، ایسی قریبی رشتہ دار عورتوں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کیا آپ کو یہ پسند ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے ہرگز نہیں اللہ کے نبی، میں یہ بالکل نہیں چاہوں گا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، میری بہن کے ساتھ، میری اپنی رشتے کی عورتوں کے ساتھ کوئی زنا کرے، میں یہ نہیں چاہوں گا۔ تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں آپ کسی عورت سے زنا کرنا چاہیں گے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کیا ان کو غصہ نہیں آئے گا؟ یہ اتنا پیارا انداز آپ جناب اپناتے ہیں کہ بندہ فوراً سمجھ جاتا ہے اور وہاں سے بالکل اٹھ کر نکلنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا بھی دیتے ہیں کہ اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کی جناب شرمگاہ کی حفاظت فرما، اور اسے جناب نیک توفیق دے، یہ جناب دعا دیتے ہیں اللہ کے نبی۔ تو انداز بالکل جناب کیا ہے، ہر چیز کو بدل دیا کرتا ہے۔ آدمی کسی کام کو اگر نرمی کی بجائے گرمی سے اگر ہینڈل کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے تو پھر وہ کام بننے کی بجائے بگڑ بھی سکتا ہے۔ لیکن جب نرمی کے ساتھ کسی معاملے کو وہ سنبھالتا ہے تو وہ نرمی یقیناً اس معاملے کو بالکل جنہیں کہ بناتی ہی ہے۔ ایک اور واقعہ آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مسجد میں ایک بندہ بالکل کوئی بدو آیا اور آ کر مسجد ہی کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ نے دیکھا تو فوراً بالکل اس کو ذرا روکنے کے لیے دوڑنا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں رکو، کیونکہ وہ ایک جاہل ہے، اسے نہیں معلوم کہ مسجد کس کام کے لیے بنائی جاتی ہے، مسجد میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ بندہ بالکل جاہل، ایک بدو قسم کا دیہات سے آیا ہوا بندہ، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو چھوڑو، پیشاب پورا کر لینے دو۔ پھر اس کے بعد صحابہ کو بتاتے ہیں کہ ایک دو بالٹی پانی لاؤ اور اس کے اوپر ڈال دو۔ پھر اس کے بعد اس بندے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور اللہ کے اس گھر میں عبادت کے لیے یہ بنائی جاتی ہے، یہ گھر عبادت کے لیے ہوتے ہیں، یہاں جو نا کلام پاک پڑھنا، یہ سب یہ کام جو نا ہوا کرتے ہیں، تو اس میں اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اگر اس وقت صحابہ دوڑ کر اسے اگر منع کرتے، اٹھاتے وہاں سے پیشاب کرتے ہوئے، تو یقیناً آدمی پیشاب اچانک روکتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آدمی کے اندر کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اس وقت لوگوں کی آواز سن کر وہ ادھر ادھر اٹھے گا تو ایک جگہ کی بجائے اور کئی جگہوں پر پیشاب بھی ہو سکتا تھا۔ تو بہت ساری باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، کہا کہ نہیں صاحب یہ جو نا کیا طریقہ نہیں ہے، چلو اس آدمی کی جہالت کی وجہ سے۔ تو ایک تعلیم جاہل، ایک جاہل کو کیسے سکھایا جاتا ہے، یہ بھی جو نا آپ اس کے اندر بھی پوری نرمی اختیار کر رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ شاید ہم سب جانتے ہوں گے کہ ابتدا میں جب نماز فرض ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کیا، تو نماز میں بات بھی کرنے کی اجازت تھی، ایک دوسرے سے پوچھ سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، نماز کی حالت میں ہی بات کرنے کی بھی اجازت تھی۔ ایسے ہی بالکل کہا جاتا ہے کہ صحابہ بھی جب آتے مسبوق ہو جاتے تو آ کر پوچھ لیتے بازو والے کتنی رکعت ہوئی، 2 رکعت ہوئی، 3 رکعت ہوئی، ٹھیک ہے بول کے پھر شامل ہوتے۔ یہ اجازت تھی شروع میں، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے کہ منع کر دیا اور کہا کہ قوموا للہ قانتین، کہہ کر کہ جب نماز آپ پڑھیں گے تو بالکل ایک دم جو ہے سائلنٹ، ایک دم کوئی بات چیت بالکل جو ہے نہیں کر سکتا، اگر بات چیت کرے گا جان بوجھ کر تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔
تو یہ صحابی معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ قانون نہیں معلوم، اس لیے کہ بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ جیسے دیتے ہیں، کسی حکم کو دیا پھر اسے منسوخ کیا، کینسل کر کے کوئی دوسرا حکم دیا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت چلتا رہا۔ تو ان صحابی کو اس کا علم نہیں تھا کہ نماز کی حالت میں بات چیت جائز نہیں ہے۔ نماز میں ایک صاحب چھینکنے والا نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف تو کر سکتا ہے، الحمدللہ انہوں نے کہا، اور ہمیں ادب بتایا گیا کہ جب کوئی آدمی چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں آپ یرحمک اللہ کہیں۔ تو یہی بات معاویہ بن حکم السلمی نے اس بندے کے الحمدللہ کہنے پر زور سے یرحمک اللہ کہہ دیا، جبکہ یہ یرحمک اللہ کہنا یہ ایک طرح کی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ الحمدللہ کہنے والا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لیا، وہاں تک صحیح ہے، لیکن جب یہ کہتا ہے کہ اللہ تم پر رحم کرے تو یہ ایک بات ہو گئی۔ تو سارے صحابہ بالکل اشاروں سے ان کو خاموش کرنے لگے۔ تو معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ مجھے کیا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز جیسے ہی ختم ہوئی تو وہ بالکل جو ہے ناراض ہونے لگے کہ میرے ساتھ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بلایا اور کہا کہ بھئی دیکھو یہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کو منع کر دیا، اب نماز میں صرف قرآن پڑھ سکتے ہیں یا پھر ذکر و اذکار، دعائیں، بس یہی سب جو کام کرنا ہے۔ تو معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ واللہ میں نے آپ سے بہتر کسی معلم کو نہیں دیکھا، آپ نے مجھے سکھایا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، لیکن اس سکھانے میں آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے کوئی کیا ہے سخت کوئی بات کہی، کچھ نہیں، بڑے آرام سے آپ نے مجھے یہ تعلیم دی، یہ وہ بتا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے پیارے نبی علیہ السلام جو ہم کو بتاتے ہیں کہ نرمی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ سب کچھ دیتا ہے جو کہ سختی پر نہیں دیتا۔ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو کہ اگر کوئی سختی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیتا۔ اور آپ نے ایک اور مرتبہ یہ بھی بتایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جو آدمی نرمی سے محروم ہو جائے، اس کے اپنے اندر، اس کے اخلاق میں، اس کی باتوں میں اگر نرمی نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ بہت سارے خیر سے محروم ہو گیا۔ کتنے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر طبیعت میں ایسی سختی کہ بالکل ان کے اپنے گھر میں جیسے ہی وہ داخل ہوتے ہیں، بیوی ہوں، بچے ہوں، سب سہم جاتے ہیں، ڈر کے مارے بالکل کچھ بھی کر رہے ہوں گے تو سب بالکل سارے کام کاج چھوڑ دینا، اور بالکل ایسے بالکل گویا کہ کہیں کا رئیس زادہ یا کوئی بادشاہ کہ اس کے بالکل آگے آ کر کھڑے ہو جانا۔ ایسے کتنے مرد ہیں جو اپنا جلال اور اپنا غصہ اپنے بیوی بچوں پر اتارنے کے ہمیشہ بالکل ان کے اندر طبیعت بنی رہتی ہے۔ تو یہ چیز کبھی ان کے اپنے کیا ہے بیوی بچوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کبھی نہیں پیدا کرتی ہے۔ محبت چاہے وہ اللہ کی محبت چاہتا ہو یا لوگوں کی محبت چاہتا ہو بندہ، تو اسے اپنے اخلاق میں، اپنی باتوں میں، اپنے لہجے میں نرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ایسی صفت نرمی کی کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ بالکل کام بنتے ہیں، بگڑتے نہیں، بلکہ بگڑنے والی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر نرمی اختیار کرتا ہے کوئی بندہ تو یقیناً وہ بات بن جاتی ہے۔ کتنے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں کہ جب باہر گلیوں میں، محلے میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلنا کرنا ان کا اپنا معمول ہوتا ہے، جی کبھی بالکل شور شرابہ بھی کرتے ہیں، تو ایسے میں اگر کوئی بندہ گھر سے نکل کر ان کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس بندے کی محبت ان بچوں کے دلوں میں نہیں ہوتی ہے، اور وہ بچے اس کی بات ماننا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اگر مانتے بھی ہیں تو کسی نہ کسی طرح کی شرارت کر کے، یا تو اس کی گاڑی باہر کھڑی ہے اس کا کچھ ڈیمیج کر دیا، یا پھر گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگتے کرتے، ایسے بہت ساری شرارتیں کرتے ہیں۔ بلکہ آگے بڑھ کر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے جو سختی اختیار کرنے والے اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ، تو بچے اس کے لیے ایک نک نیم بھی دے دیتے ہیں،
نام الگ سے، ہاں ٹینشن پارٹی یا کھڑوس یا کوئی اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات جو نا کوئی نام اس کو دے کر جو نا اس کو پکارتے رہیں۔ حالانکہ آدمی اگر بالکل نرمی کے ساتھ بچوں کو بلائے اور سمجھائے تو ایسی صورت میں یقیناً بچے بھی بالکل جو ہے کہ آمادہ ہوتے ہیں شرارت کرنے سے یا شور شرابہ کرنے سے، کہیں دور جا کر جو ہے کھیلنے کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نرمی ایسی چیز ہے کہ جس کو اپنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہمیں اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ کی سیرت میں نے بتایا کہ جیسے آپ پڑھتے جائیں گے تو بے تحاشا آپ کو واقعات ملیں گے کہ جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں نرمی کا پہلو آپ کو بالکل جو ہے نمایاں نظر آئے گا۔ اپنے نوکر چاکر کے ساتھ اور اپنے جو کہ ماتحت جو کام کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے ہیں ہمیں۔ حضرت انس جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال کے بچے تھے تو اسی وقت آ گئے تھے۔ انس بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی آپ نے مجھے نہ کوئی ڈانٹا نہ کبھی مارا، اور کوئی کام میں نے کیا تو ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، یہ تک بھی آپ نے نہیں پوچھا مجھے۔ اس قدر آپ اپنے جو ہے کیا ماتحتوں کے ساتھ بھی جو ہے حسن سلوک کیا کرتے ہیں۔ بلکہ آپ نے بتایا اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم۔ دیکھیں یہاں آپ کے الفاظ پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے اپنے نوکر چاکر، تمہارے نوکر چاکر تمہارے بھائی، ایسے نہیں بتایا بلکہ آپ نے پہلے اس بات کو مقدم رکھا کہ اخوانکم تمہارے بھائی ہیں، کون؟ تمہارے اپنے ہی نوکر چاکر، تمہارے اپنے ماتحت کام کرنے والے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تمہارے ماتحت کیا ہے۔ الٹا بھی اگر اللہ تعالیٰ کرنا چاہے کر سکتا تھا کہ ان کو مالک بناتا اور آپ کو نوکر بناتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جو نا کیا مشکل کام نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا اور ان کو آپ کا جو نا کہ ماتحت بنایا ہے۔ تو آپ نے یہی بتایا کہ تمہارے ماتحت جو بھی ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، جیسا تم پہنتے ہو ویسے ان کو پہناؤ، اور ان کو کوئی کام ان کی طاقت سے بڑھ کر ان سے کوئی کام مت لو۔ اگر کبھی اس طرح کا کوئی کام کرنے کا ان کو حکم دیتے ہو جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے اپنے مالکان کیسے ہوا کرتے کہ بس آرڈر دے دیا اور اس کے بعد یہ بندہ کیسے یہ کام کرتا ہے، کیا اس کی جناب حیثیت ہے، کیا اس کے اندر اتنی طاقت ہے نہیں ہے، کوئی چیز دیکھنا نہیں چاہتے۔ کبھی اپنے نوکر کا ہاتھ بٹا دینا کسی کام میں سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی اپنی زندگی کے لیے ایک عار کی بات ہے کہ میں اپنے نوکر کا ہاتھ بٹا دوں اور اس کے ساتھ جو نا میں کچھ کام کر دوں، کوئی چیز اٹھا دوں۔ تو یہ پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ کس طرح سے نرمی ہماری اپنی جو ہے کہ ہر چیز میں، ہر ہمارے اپنے اخلاق میں، ہمارے اپنے عادات میں، ہماری اپنی باتوں میں، ہمارے اپنے لہجے میں، ہر چیز میں نرمی اپنانے کی جو ہم کو تعلیم دی جاتی ہے۔ انسان تو انسان، حیوانوں کے ساتھ بھی نرمی کا ہم کو سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے 2 عورتوں کی بات بتائی۔ ایک عورت کہ ایک کتے کو پانی پلا کر باوجود اس کے کہ وہ بدکار عورت تھی، زانیہ عورت تھی، جنت کی مستحق ہو گئی، اور ایک عورت جو اپنی جگہ پر بڑی عبادت گزار بھی تھی مگر ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر چھوڑ دی تھی تو اس کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہو گئی۔ ایک زانیہ عورت جی راستے سے گزر رہی ہوتی ہے کہ پیاس لگنے سے کنویں میں اتر کر پانی پی کر اوپر آتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک کتا بالکل پیاس کی وجہ سے اپنی زبان باہر نکال کر لٹکا کر زمین چاٹ رہا ہوتا ہے۔ عورت کے دل میں بات آتی ہے کہ میں جس طرح سے پیاسی تھی میں تو کنویں میں اتر کر پانی پی کر آ گئی، تو اب یہ کتا کیسے اتر کر پی سکتا ہے؟ تو پھر سے کنویں کے اندر جاتی ہے اور اپنے ہی بالکل موزے میں یا پھر کسی پلو میں پانی
نچوڑ لے کر آتی ہے اور لا کر ادھر جو کتے کے منہ میں نچوڑتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہیں. اور وہ عورت جو کہ اپنی جگہ پر بڑی عبادت گزار تھی مگر اس نے بلی سے تنگ آ کر ایک مرتبہ اس کو ایسے باندھ کر چھوڑ دیا کہ نہ اس کو خود کھانا پانی دیا اور نہ اسے کھول کر چھوڑی کہ وہ جا کر کہیں اور کچھ کھا لیتی پی لیتی اور اسی میں وہ بلی مر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ بقرعید کے موقع پر بارہا یہ سب جو ہے کیا لوگوں کے سامنے باتیں بتائی جاتی ہیں کہ ذبح کرنے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اس کے جو ہے کیا گلا کاٹا جائے گا تکلیف تو ہوگی، مگر تلوار اس قدر تیز ہو کہ فوراً اس کی جو ہے کیا چھری چل جائے اس کی گردن پر. جی ایسا نہ ہو کہ بالکل منڈ کوئی جو ہے چھری یا تلوار لے کر آپ بار بار اس کے اوپر جو ہے چلاتے رہیں تو اس میں جو تکلیف اس کی ہوگی تو اور زیادہ ہوگی. تو اسی لیے یہ سب تعلیمات ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر صحابہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی کیا حیوانات کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرنے پر ہم کو جو اجر ملتا ہے؟ جب آپ نے وہ واقعہ سنایا زانیہ کا تو صحابہ پوچھتے ہیں کیا اللہ کے نبی حیوانوں کے ساتھ بھی ہمارے لیے جو نا اجر کا جو نا معاملہ ہوتا ہے کیا؟ تو آپ نے یہی بتایا کہ فی کل کبد رطبۃ صدقہ، ہر جاندار جو تازہ کلیجے والا جو بھی ہے اس کے ساتھ آپ جب حسن سلوک کریں گے تو اس پر بھی آپ کو برابر جو نا اجر و ثواب ملے گا. تو یہ آج ہمارے اپنے پاس جہاں نرمی ہم کو اپنانا ہے وہاں نرمی جو نا اپناتے نہیں، گرمیاں دکھاتے ہیں، اور جہاں کچھ سختی کرنی چاہیے وہاں بالکل جو ہے کیا ہے نرمی کا پہلو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خاص کر اپنے بچے جب کہ وہ بالغ بھی ہو چکے ہوتے ہیں، فجر کی نماز بھی چھوڑ کر سوئے رہتے ہیں، ماں باپ اٹھ بھی گئے تو بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتے نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ نہیں بچے کی نیند خراب ہو جائے گی، یہ نرمی ان کے ساتھ کام نہیں آئے گی، بلکہ آپ بھی گناہگار ہوں گے اور ان پر بھی جنا اس کا جنا بالکل گناہ ہوگا ہی نماز چھوڑنے کا. تو یہاں آدمی کو سختی اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر نہیں اٹھ رہا ہے بار بار اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے یہاں تک کہ وہ اٹھ جائے. موبائل لے کر دے دیا اپنے بچے کے پاس، پھر اس کے بعد کوئی پوچھ تاچھ نہیں کہ آپ کیسے استعمال کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، تو یہ نرمی یہاں بالکل بھی جو ہے کہ مناسب نہیں ہے. نرمی آپ ان کے ساتھ کر دیے کہ ان کی اپنی مانگ پوری آپ نے کر دی، مگر اس کے بعد اس کو ویسے ہی بالکل آزاد آپ چھوڑ دیں گے، کوئی اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو پھر پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. آج لڑکے لڑکیاں کتنے ایسے عزت دار گھرانے کی بالکل گھر چھوڑ کر بھاگتی کرتی ہیں یا لڑکے چلے جاتے ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ جہاں سختی کرنی چاہیے وہاں سختی کی بجائے نرمی اختیار کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ معاملہ ہوتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ نرمی پر ہمیں ابھارتے کرتے ہیں، مگر جہاں اللہ تعالیٰ کی حرمتیں پامال ہوتی ہیں وہاں آپ نرمی اختیار نہیں کرتے ہیں. حدود نافذ کرنا آپ کے زمانے میں سنسار کر کے ایک صحابی اور ایک صحابیہ کو جو نا کیا ختم کیا گیا جب وہ شادی شدہ ہو کر زنا کیے. تو حالانکہ یہ کتنی جو ہے کیا گھناؤنی چیز ہم کو لگتی ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حد جاری کرنے میں کبھی آپ نے نرمی کا معاملہ نہیں کیا. ہاتھ کاٹنے کے لیے بھی فاطمہ بنت قیس نامی خاتون نے جب چوری کی تھی اور اس کے بعد بالکل فاطمہ بنت قیس نے فاطمہ مخزومیہ نامی عورت نے جب چوری کی تھی اور بہت سارے صحابہ حضرت اسامہ بن زید کو آپ کے پاس سفارش کرنے کے لیے بھی بھیجے کہ آپ جا کر سفارش کیجئے، آپ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو نا کیا ان کا جرم معاف کر دیا جائے اور ان کا ہاتھ نا کاٹنے سے رہ جائے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگ بگولا ہو گئے. اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ کیا اللہ تعالیٰ کے حد میں تم آپ سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ نہیں، آپ نے اسی وقت یہ بات بتائی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ فاطمہ کیا محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کر کے پکڑی جاتی تو اس کا بھی ہاتھ میں کاٹتا. بن کے تو جہاں سختی اختیار کرنا ہوتا ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برابر اس طرح کے معاملات میں سختی اختیار کرتے تھے، یہاں کوئی نرمی نہیں ہوتی.
لیکن بہرحال ہمارے اپنے دین میں نرمی ایک ایسی جو نا کیا ہے اخلاق کے ایک اونچا اخلاق بالکل ایسی چیز ہے کہ اس کو جہاں تک ہو سکے ہر معاملے میں ہمیں نرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ نرمی ہی کے ذریعے آدمی لوگوں کی محبت بھی اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل کر سکتا ہے. اور بہت سارے جو بگڑنے والی باتیں ہوتی ہیں تو ان کو بنانے میں بھی نرمی بہت کام آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اپنے دین کی یہ پہچان جو ہمارے اپنے لیے بالکل اگر ہم اختیار کرتے ہیں ہماری اپنی باتوں میں ہمارے اپنے اخلاق میں تو غیروں پر بھی اس کا بہت بہترین اثر پڑ سکتا ہے اور یہی ان کے لیے خاموش دعوت بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمارے دین کی اس پہچان کو ہمارے اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال فإنه لا يهدينا لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال والأقوال فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.